خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کی شکر گزاری کے لیے جمع ہوئے ہیں اور کچھ دنوں بعد ہم کرسمس منانے والے ہیں، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کا جنم دن۔ اسے مناتے ہوئے ہم اس عظیم محبت اور قربانی کو یاد کرتے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں دنیا کو عطا کی۔ کرسمس محض ایک تہوار یا صرف خوشی منانا ہی نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کے حقیقی مقصد کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور آج ہم خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد اور کرسمس کے پیغامات کے حوالے سے خدا کے کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیں ہم نئے عہد نامہ میں متی پہلا باب اس کی 18 سے 21 آیت کی تلاوت کریں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا: آئے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا کے کلام کے کھولے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ اس سے پہلے کہ اس حوالے کے بارے میں ہم سیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے سیاق و سباق میں لے جانا چاہتا ہوں کہ یہودی جو معاشرہ تھا اس کے حوالے میں جو منگنی تھی یا شادی کی رسم تھی، وہ ایک معاہدے کے طور پر جو تھی سمجھی جاتی تھی، تصور کی جاتی تھی، اور اگر اس کو کوئی توڑنا چاہتا تھا تو اس کے لیے اس کو طلاق لینی پڑتی تھی۔ تو یوسف جو ہے مریم کے لیے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کا شوہر استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی منگنی ہوئی تھی، شادی نہیں تھی ہوئی۔ تو منگنی کے دوران اگر کسی بھی لڑکی کو، یعنی کہ جب وہ کنواری ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی بھی زیادتی ہو جائے یا وہ حاملہ ہو جائے تو اس کو اس معاشرے میں اچھا تصور نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ملامت اور وہ بدنامی کا باعث ہوتا تھا۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ مریم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حاملہ پائی گئی، مطلب اس کا جو حاملہ ہونا تھا وہ واضح ہو گیا، وہ اس نے چھپایا نہیں، اور ہمیں بائبل میں کہیں پہ بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ اس نے اپنے حمل کو چھپایا ہو۔ اور جب اس کے بارے میں جو ہے متی 1 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس کی قدرت سے، یہ الفاظ جو ہیں ہمیں اس چیز کی وضاحت دیتے ہیں کہ جو مریم کا حاملہ ہونا ہے وہ روح القدس کی معجزانہ قدرت کی وجہ سے ہوا۔ اور یوسف چونکہ ایک راست باز اور شریعت کو ماننے والا شخص تھا، وہ اس بات کو جب جانتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مریم کو وہ سر عام جو ہے طلاق دے یا اس کو ملامت کرے، تو اس نے بہت فکر مندی کا اظہار کیا، اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کو چھوڑے، کیونکہ وہ شریعت پر عمل کرتا تھا اور وہ شریعت کو بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا اور مریم کو بھی وہ بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی لڑکی کنواری ہے اور وہ حاملہ ہو جائے تو اس کے خاندان کے لیے، اس کے لیے یہ بڑی بدنامی کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے یوسف کا شریفانہ رد عمل جو ہے وہ ہمیں اس کی مثال دیتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، تو ہم اگر کسی اس طرح کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ترس اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ جیسے اس نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ تو کیا لیکن وہ اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ جوش و خروش میں کلام پر عمل تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے کی ذمہ داری کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، مگر ایسا کرنا کلام پاک کے مطابق نہیں ہے۔ اس وقت خدا ایک خواب کے ذریعے یوسف کے پاس آتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اور پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں بہت سے ایسے حوالے ملتے ہیں کہ جہاں پر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ خواب میں باتیں کرتا ہے، ان کو پیغامات دیتا ہے۔ پہلا حوالہ اگر ہم دیکھیں پیدائش 28 باب اس کی 12 اور 15 آیت میں، وہاں پہ یعقوب جو ہے وہ بیر سبا سے ہاران کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں وہ ایک میدان میں سو جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کو خواب میں
ایک بہت بڑی سیڑھی نظر آتی ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر فرشتے آ جا رہے ہوتے ہیں، اور خدا اس کو وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ ساری زمین میں تجھے دے دوں گا۔ اسی طرح اگر دانیل کی کتاب میں ہم دیکھیں 2 باب اس کی 26 سے 45 آیت میں نبوکت نظر بادشاہ کو خدا جو ہے خواب کے ذریعے بتاتا ہے کہ مستقبل میں آخری ایام میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو لوکا کی انجیل 1 باب 19 اور 26 آیات میں مریم اور زکریا کے پاس خدا کا فرشتہ جو جبرائیل ہے وہ خدا کے پیغامات لے کر آتا ہے۔ مریم کے حمل کی خبر جو ہے یوسف کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کے متعلق سوچتے ہوئے ہی سو جاتا ہے، اور یوسف کے پاس بھی خداوند کا فرشتہ جو ہے خواب میں آتا ہے اور اسے مخاطب کرتا ہے، آئے یوسف ابن داؤد۔ یوسف کا نسب نامہ دیکھا جائے تو اس کا جو تعلق ہے وہ داؤد کے نسب نامہ سے ہے۔ اس کتاب سے وہ یوسف کی توجہ اس بات پر لگانا چاہتا ہے کہ خدا نے تجھے ایک خاص ذمہ داری کے لیے چنا ہے۔ مریم کا حاملہ ہونا روح القدس کے معجزانہ جو عمل ہے اس کا نتیجہ ہے جو رب کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اور یوسف کو مریم اور اس کے بچے کا ساتھ دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور ہم جو کرسمس مناتے ہیں اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلا پیغام یا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہمارے لیے ایک نجات کا منصوبہ لے کر آیا، کیونکہ اس بچے کا نام یسوع رکھا جانا تھا، اور یہ ایک عبرانی نام یشو کا جو ہے یونانی ترجمہ ہے یا یونانی شکل ہے، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے یا یہوہ بچاتا ہے۔ اس دور میں یسوع کا نام رکھنا جو تھا ایک عام سی بات تھی، وہ نام بہت مشہور تھا اس زمانہ میں، اور اس کی الہی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے نام کا مطلب جو ہے اس کے مشن کو ظاہر کرتا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے آیا۔ اگر ہم نئے عہد نامہ میں پولس رسول کی کتاب اعمال دیکھتے ہیں تو اس میں 4 باب 12 آیت میں لکھا ہے، اور کسی دوسرا کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ فرشتہ نے یسوع کے کام کو مختصراً بیان کیا کہ کیونکہ وہ ایک نجات دہندہ کے طور پر اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا، اور یسوع کے کام کی تفصیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع ہم سے ہمارے گناہ میں ملتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیں گناہ سے بچانا ہے۔ وہ پہلے ہمیں گناہ کی سزا سے، پھر گناہ کی طاقت سے، اور پھر گناہ کی موجودگی سے بچاتا ہے۔ وہ ہمارے اس رشتے کو بحال کرتا ہے جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے وسیلہ سے خدا سے ہمارا ٹوٹ گیا تھا، اور وہ اس کا درمیانی بنتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے وقت وہ اس دیوار کو دھار ڈالتا ہے جو ہماری خدا کے درمیان دیوار کھڑی ہو چکی تھی، اور وہ اس کی فرما برداری کرتا ہوا اس دنیا میں آتا ہے۔ دوسرا مقصد جو کرسمس منانے کا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اپنی محبت کو ہم پہ ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے اپنی بے مہا محبت کی وجہ سے یسوع مسیح کو ہماری خاطر اس دنیا میں بھیجا۔ یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ محبت جو ہے وہ بے لوث ہے، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہی محبت رکھیں، ایسی ہی محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اور خدا کی محبت کی جو خصوصیات ہیں نا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک عالمگیر محبت ہے۔ وہ کسی خاص فرقے کے لیے، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ اور اس کی محبت جو ہے وہ قربانی کی محبت ہے، کہ اس یسوع مسیح نے اس قربانی میں یہ گواہی پیش کی ہے کہ وہ حقیقی محبت ہم سے کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے اس دنیا کے ہر انسان کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ اور اس کی محبت جو ہے وہ بے لوث محبت بھی ہے، یعنی کہ وہ اس کے بدلے میں کچھ ہم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، کچھ توقع نہیں کرتا۔ اس نے اپنی جان ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر دے دی۔ تیسری کرسمس منانے کی جو وجہ ہے ہمارے پاس یا مقصد ہے کہ کرسمس جو ہے ہمیں عاجزی کا سبق سکھاتا ہے۔
یسوع مسیح پیدائش جو ہے وہ ایک چرنی میں لیتا ہے، کسی محل میں یا کسی جو ہے بادشاہ کے گھر میں نہیں لیتا، حالانکہ وہ دنیا کا خالق ہے، دنیا کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، لیکن اس نے اپنی جو پیدائش ہے وہ ایک چرنی میں لی، وہ چرنی میں پیدا ہوا، اور یہ واقعہ ہمیں اس کی عاجزی اور سادگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ فلپیوں 2 باب اس کی 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک ایک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ آپ کہتے ہوں گے کہ میں جنم دن کا موقع ہے یسوع مسیح کے اور میں صلیب کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن خداوند کا یہاں پہ آنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا، وہ پیدا اسی لیے ہوا تھا کہ ہماری خاطر مرے، منہ آ جائے۔ تو ہمیں غرور اور تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی میں سادگی اور شکر گزاری کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ چوتھا کرسمس کا جو مقصد یا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمیں امن اور صلح کا پیغام دیتا ہے۔ کرسمس ہمیں امن، صلح اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو فرشتوں نے چرواہوں کو یہ خوشخبری دی۔ لوکا 2 باب 14 آیت میں لکھا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو ہمیں اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں اس پیغام کو جو ہے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، لیکن کرسمس کا پیغام جو ہے وہ ہمیں صلح کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ مسیحیوں کے بارے میں دوسرے لوگوں سے، غیر مسیحیوں سے بھی پوچھتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے کہ یہ لوگ بڑے امن پسند ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اس کو اپنی زندگی سے بھی ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس خوشی کے موقع پر دشمنیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے خاندان جو ہیں مسیح کی محبت میں ایک ہوں، قائم ہوں، تاکہ ہماری لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں اور ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کر سکیں، یسوع مسیح کے پیغام کو اپنی زندگی کے ذریعے ہم ظاہر کر سکیں۔ کرسمس کا پیغام جو ہے وہ خدا کی روشنی کو دنیا میں لانے کا بھی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا، اگر ہم یوحنا 8 باب اس کی 12 آیت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یہ نور ہمیں گناہ کے اندھیرے سے جو ہے وہ نکالتا ہے اور راست بازی، امید اور ایمان کی روشنی دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کے نور کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اعمال سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے دوسروں تک یہ نور پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو ایسی مثال بنانے کی ضرورت ہے کہ لوگ یسوع کی روشنی کو ہمارے اندر دیکھ سکیں، اور کرسمس کا پیغام جو ہے وہ خدمت اور محبت کا تہوار ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں دوسروں کی خدمت کی اور اس کو ترجیح دیا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم مرکز 10 باب اس کی 45 آیت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ کرسمس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان کی جو ضرورت مند ہیں۔ ہماری کلیسیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ مالی طور پر اچھے نہ ہوں، ان کو مالی مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں پر، اپنی کلیسیا کے لوگوں پر جو ہے ممبران پر معاف کیجیے نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا مسیحی ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اگر ہم اس حیثیت میں ہیں کہ ان کی مدد کر سکیں تو ہمیں ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور کرسمس کا پیغام جو ہے وہ حقیقی جشن ہے۔ ہم آج کے دور میں کرسمس کو زیادہ تر مادی خوشیوں میں تلاش کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم گھروں کو سجا لیتے ہیں، کرسمس ٹری کو سجا لیتے ہیں، نئے کپڑے بنا لیتے ہیں اپنے لیے، اور لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، لیکن اس کے حقیقی مقصد کو ہم بھول چکے ہیں کہ خدا کی محبت کو ہمیں اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی ضرورت ہے اور اپنی خوشیوں کو دوسرے کے ساتھ بانٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرسمس کا حقیقی مقصد یہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں محبت لے کر آیا۔
اور اس نے ہمیں محبت کا امن اور درس کا امن دیا۔ کرسمس کا پیغام جو ہے وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں متی 28 باب 19 آیت میں یسوع مسیح نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم آپ سب جانتے ہیں۔ کون کون جانتا ہے حکم؟ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ کرسمس ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم یسوع کی محبت اور نجات کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کہ وہ بھی اس خوشی کا حصہ بن سکیں۔ میرے عزیزو، کرسمس کا پیغام جو ہے وہ محبت، امن، عاجزی، صلح اور نجات کا پیغام ہے، اور اس موقع پر ہمیں اپنے دلوں کو یسوع مسیح کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کرسمس محض ایک تہوار نہیں بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ خدا ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ ابدی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ آئیں اس کرسمس پر ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے خاندانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، دوسروں کے لیے محبت اور خدمت کا مظاہرہ کریں اور اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کے نور کو ظاہر کریں۔ خداوند ہم سب کو کرسمس کی خوشیوں سے نوازے اور ہمارے دلوں میں حقیقی امن قائم کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔